کیا آپ چاہتے ہیں کہ سردیاں آنے سے پہلے پہلے آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے اور آپ سردیوں کے موسم میں آنے والے نزلہ زکام اور تمام طرح کے وائرل انفیکشن سے بچ جائیں؟ کیا آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی شوگر کا مریض ہے اور آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یا آپ قبض کا شکار ہیں اور وہ بھی پرانی؟ آپ اس کا حل چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کینسر کے خطرے سے بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں بہت زیادہ اہم ہے اور اس موسم کا بہترین پھل مانا جاتا ہے۔ آپ کو اس موسم میں آنے والی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ اس پھل کا استعمال کرتے ہیں اور روزانہ استعمال کرتے ہیں جب تک کہ یہ موسم میں اویلیبل ہے تو یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جاپانی پھل کی، جسے پرسیمن بھی کہا جاتا ہے، پرسیمن فروٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے املوک بھی کہتے ہیں۔ اس کا استعمال باہر کے ممالک میں بھی بہت اچھے سے کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی لوگ اس کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ جاپانی پھل کا استعمال آپ کو کن کن بیماریوں میں لازمی کرنا چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن سے آپ نجات حاصل کر لیں اور جن سے بچے رہیں، تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو جاپانی پھل کون سے فائدے دیتا ہے اور اس کے علاوہ جاپانی پھل کو آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اور ایک دن میں آپ کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ایک سیف لمٹ ہے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو جاپانی پھل کا بالکل استعمال نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، سو اسی لیے ویڈیو کو سکپ مت کریں اور اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ جاپانی پھل میں کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جاپانی پھل میں بہت اچھی مقدار میں وائٹامن اے، وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بی کمپلیکس وائٹامن سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ بی وائٹامنس کی بات کروں تو اس میں رائبو فلیون پایا جاتا ہے، نیاسین پایا جاتا ہے، تھائامین کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منرلز بھی ہیں جن میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم سر فہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہے جن میں پولیفینولز بھی اس میں شامل ہیں، کیٹیچنز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے بائیو فلیونوائڈز بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ روزانہ 2 عدد جاپانی پھل کھا لیتے ہیں تو آپ کو کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جاپانی پھل کھانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ ہے، تو آپ نے چند دن صرف جاپانی پھل کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جاپانی پھل کو 7 دن کے لیے مسلسل استعمال کرنا ہے۔ صرف 2 عدد جاپانی پھل اگر آپ 7 دن استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جاپانی پھل میں فائبر اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کمزوری ہے تو آپ کو انرجی بھی دے گا اور آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جاپانی پھل کو کھانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آنکھوں کے مسائل سے نجات دلاتا ہے، آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کو رات میں نظر نہیں آتا، یعنی کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو، اس میں بھی آپ کو بہت کم نظر آتا ہے یا بالکل نظر نہیں آتا، تو اس مسئلے سے نجات کے لیے بھی آپ جاپانی پھل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جاپانی پھل آپ کی آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے، یعنی کہ یہ وائٹامن اے کا بہت اچھا سورس ہے، اسی لیے یہ آپ کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ جاپانی پھل میں بہت اچھی مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے، بیلنس رہے اور کبھی بھی نہ بڑھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جاپانی پھل کا اس موسم میں خاص طور پر لازمی استعمال کریں۔
جاپانی پھل کا استعمال کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو معدے کی تیزابیت سے نجات دلاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ نہ ہو تو انہوں نے جاپانی پھل کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ اسپائسی چیزوں کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ ایسے فوڈز کا استعمال کریں جو کہ الکلائن ان نیچر ہوتے ہیں۔ جاپانی پھل کو کھانے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ آپ کو موٹاپے سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس پھل کو اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کریں۔ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، فائبر کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ آپ کا وزن کم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جاپانی پھل میں بہت اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ آپ کو کینسر سے بچانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کینسر کے خطرے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جاپانی پھل کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ جاپانی پھل کا استعمال آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، یہ آپ کی اسکن کو ایجنگ سے بچاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن پر کسی بھی طرح کے رنکلز نہ ہوں تو آپ کو یہ پھل لازمی کھانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں وٹامن سی کی مقدار نارمل رہے اور آپ کی قوت مدافعت بہت اچھی ہو جائے اور آپ سردیوں کے موسم میں آنے والی تمام بیماریوں وائرل انفیکشن سے محفوظ رہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جاپانی پھل کا اسی موسم میں استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ تمام طرح کے وائرل انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے مسلز میں اگر کریمپس ہو گئے ہیں اس سے بھی نجات دلانے کے لیے آپ کو بہت مفید ہے۔ آپ کی ہڈیوں کا درد دور کرنے میں بھی جاپانی پھل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ روزانہ 2 عدد جاپانی پھل لازمی کھایا کریں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے جاپانی پھل کھانا کتنی مقدار میں ہے۔ آپ روزانہ 2 سے 3 عدد جاپانی پھل کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھانے۔ کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان 1 سے 2 جاپانی پھل کھا لیا کریں، یا پھر شام 4 سے 5 بجے آپ 1 سے 2 جاپانی پھل استعمال کر سکتے ہیں۔ جاپانی پھل کا شیک بنا کر بھی لے سکتے ہیں، آپ دودھ کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں اور پی لیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ آپ جاپانی پھل کو کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ جاپانی پھل کا استعمال کریں یعنی کہ اسے کھائیں تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ اچھے سے پکا ہوا ہونا چاہیے۔ کچا جاپانی پھل آپ نے بالکل بھی نہیں کھانا کیونکہ وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ کون سے لوگ جاپانی پھل کا استعمال نہیں کر سکتے؟ صرف ایسے لوگ جن کو جاپانی پھل کھانے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہے وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے، باقی تمام لوگ جاپانی پھل کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔